الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلام اور ایمان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید اسامہ بخاری۔ ناظرین کرام، دین اسلام دین فطرت ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے اور زندگی گزارنے کے ہر پہلو پر، ہر موڑ پر آپ کی رہنمائی فرماتا ہے۔ چاہے انسان صحت کی صورتحال میں ہو، تندرستی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو، چاہے وہ بیمار ہو، چاہے ہنگامی حالات ہوں، چاہے وہ خوشحالی کے حالات ہوں، ہر دور کے حوالے سے ہر موڑ پر اسلام آپ کی رہنمائی فرماتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہماری انتہائی خوبصورت رہنمائی فرماتی ہے اور کسی چیز کے حوالے سے تشنا نہیں چھوڑتی۔ قرآن پاک کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے اس کتاب میں کوئی چیز بھی جو ہے وہ تشنا نہیں چھوڑی، ہر چیز کی اس کے اندر ہدایت اور رہنمائی موجود ہے۔ ہمارے اندر کمی ہے کہ ہم کس قدر تلاش کرنے میں جستجو کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، اور کس قدر ہم مجاہدہ کرتے ہیں اور چیزوں کو تلاش کر کے اپنا حل نکالتے ہیں۔ یقیناً دین اسلام نے تو ہماری بخوبی رہنمائی فرمائی ہے۔ بیماری ہو اور احتیاط ہو، علاج ہو، دین اسلام نے اس حوالے سے ہماری میں سمجھتا ہوں کہ بہترین رہنمائی فرمائی، جو اس سے زیادہ کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اور وبائی امراض کے حوالے سے خصوصاً کہا گیا کہ جہاں پر وبا پھوٹ جائے اس علاقے میں جاؤ نہ، اور اگر آپ اس علاقے میں موجود ہیں اس علاقے سے نکلے نہ، تاکہ آپ کی وجہ سے کوئی اور جو ہے اسے افیکٹ نہ ہو سکے۔ یقیناً ابھی کووڈ کے دن گزرے کچھ عرصہ پہلے، تو ہم نے دیکھا کہ دین اسلام کی تعلیمات ایسا لگتا تھا کہ کووڈ کے دنوں میں آج ہی ہم پر جو ہے نازل ہو رہی ہیں، اور ہم پر آج ہی جو ہے دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمارے سامنے روز روشن کی طرح عیاں تھیں، اور اسی طرح قیامت تک انشاءاللہ جو ہے ہمارے لیے اس کے اندر رہنمائی موجود ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کل ایک اور وبائی مرض سے جو ہے ہمارا سامنا ہوا اور ہم اس حوالے سے بڑے پریشان بھی، خصوصاً پاکستان میں یہ بیماری بہت عام ہوئی، جسے ہم آشوب چشم کہتے ہیں۔ ہم نے دیکھا دوسرے تیسرے بندے نے بلیک کلر کی گلاسز لگائی تھی، وجہ پوچھتے تھے کیا ہوا، جی آشوب چشم ہے، آنکھوں میں تکلیف ہے اور اس کی وجہ سے یہ گلاسز لگائی ہوئی ہیں۔ اس حوالے سے ہماری رہنمائی کریں گے کہ دین اسلام نے وبائی امراض کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کی ہے، بحیثیت مسلمان ان ایام میں ہمیں کیسے جو ہے ٹائم گزارنا ہے، اور ہمیں کیسے، اگر ہم افیکٹڈ ہیں تو ہمیں کیسے دوسروں کو بچانا ہے اور اپنا علاج کیسے کرنا ہے، اور اگر یہ وبا عام ہو چکی ہو، یہ وائرس عام ہو چکا ہو تو اسے بچا کیسے جا سکتا ہے، دین اسلام نے اس کی کیا احتیاطی تدابیر اور علاج بتایا ہے۔ اس حوالے سے رہنمائی کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں انٹرنیشنل اسلامک اسکالر ہیں ڈاکٹر علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، ممبر بھی ہیں اسلامی نژادی کونسل حکومت پاکستان کے، اور مختلف جو پاکستان کے فورمز ہیں ان کے اندر آپ پاکستان کی جو علماء ہیں ان کی نمائندگی فرماتے ہیں۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شاہ صاحب۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں مفتی محمد غلام یاسین نظامی صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں، مفتی صاحب اکثر ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ آج ہمیں جوائن کیا ہے ہماری محترمہ بہن صاحبہ ہیں ڈاکٹر فوزیہ صاحبہ۔ ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، آپ بھی ماہر امراض جو وبائی امراض ہیں ان کی ماہر ہیں، اور اس حوالے سے آپ گہری دسترس رکھتی ہیں اور ہماری رہنمائی کریں گی کیسے ہمیں میڈیکلی جو ہے ان چیزوں سے بچنا ہے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، شاہ صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ وبائی امراض ہوں اور یہ جو وائرس عام پھیلتے ہیں، اور دین اسلام نے وبائی امراض کے حوالے سے بڑا کلیئر کٹ بتایا، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام نے اپنا فرامین میں اور سیرت طیبہ سے ہماری بہترین رہنمائی فرمائی ہے۔ ہم چاہتے ہیں وبائی امراض کے حوالے سے جو دینی تعلیمات ہیں وہ ہمارے ناظرین تک پہنچا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ آج آپ کا جو موضوع ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، ہماری سوسائٹی کو، ہماری ریاست کو اس حوالے سے آگاہ کرنے کی، اور دینی تعلیمات کی روشنی میں، اور اسی طرح جو ہمارے طبی ماہرین ہیں ان کی مہارت سے استفادہ دلوانے کے لیے اور فائدہ پہنچانے کے لیے، اور اس حوالے سے روشنی فراہم کرنے کے لیے آپ نے بہت اچھا خوبصورت یہ پروگرام ترتیب دیا ہے۔ بلا شبہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ خذوا حذرکم، کہ ہمیشہ احتیاط کو لازم پکڑنا چاہیے، اور یہ جو لفظ ہے خذوا حذرکم کہ احتیاط کو لازم پکڑے، یہ زندگی کے ہر پہلو میں جہاں جس چیز سے بھی ہمیں کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو،
اور ہماری صحت کو، ہماری زندگی کو، اور اسی طرح ہمارے کاروبار کو، ہماری عزت آبرو کو، جہاں جہاں سے بھی ہمیں کوئی نقصان پہنچنے کا خطرہ اندیشہ ہو، اس سے احتیاط لازم پکڑنے کی یہ بنیادی طور پر ایک تعلیم دی گئی ہے اور ایک بنیادی اصول زندگی ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ جی اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے آپ کو خواہ خواہ ہلاکت میں نہ ڈالا کرو۔ اگرچہ اس آیہ مبارکہ کا ایک شان نزول ہے، لیکن ہمارا اس جو علم تفسیر ہے اس کے جو اصول ہے ان میں سے ایک اصول ہے کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص سبب۔ صرف جو شان نزول ہوتا ہے اس کو ہی نہیں دیکھا جاتا، بلکہ قرآن پاک کی جو آیت کا لفظ کا عموم ہوتا ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ جہاں بھی کوئی ہلاکت کا مسئلہ ہو، نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے آپ کو وہاں سے محفوظ رکھو۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر عملی طور پر، پریکٹیکل طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نمونہ بن کر دکھایا اور صحابہ کرام کو اس کی تعلیم بھی تھی۔ آپ کے بڑے مشہور واقعہ ہے کہ آپ کے پاس بنو ثقیف کا ایک وفد آیا تھا بیعت کرنے کے لیے طائف کے علاقے سے۔ ان تمام لوگوں نے آ کر، جو بڑے بڑے سردار تھے، اپنے اپنے علاقے کے نمائندگان تھے اور اس معزز قبیلے کے معزز افراد تھے، تو آپ نے ان سب سے بیعت لی۔ انہوں نے آپ کے دستے نبوت پر، دستے مبارک پر اپنے اپنے ہاتھ رکھ کر باری باری بیعت کی، لیکن ان میں سے ایک بندہ ایسا تھا کہ جس کے ہاتھ میں وہ جلدی بیماری تھی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کو دیکھا تو حالانکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ بالمؤمنین رؤوف الرحیم کی شان والے ہیں، اور آپ اس قدر مستجاب الدعوات ہیں کہ اگر آپ ایک بار اللہ سے دعا فرما دیں تو وہ شفا یاب بھی ہو جاتا، اور آپ کے ہاتھ مبارک لگنے سے اسے شفا یاب بھی ہو جانا تھا۔ یہ ساری چیزیں مسلمہ ہیں، مگر قیامت تک کے لیے اللہ نے اس امت کو یہ تعلیم دینا تھی، اس لیے آپ نے اس موقع پر طرز عمل اختیار فرمایا، وہ یہ تھا کہ آپ نے اس سے فرمایا کہ ہم نے تیری بیعت اسی طرح ہی قبول فرما لی، اور تیری بیعت کو اللہ تعالیٰ نے مکمل فرما لیا تاکہ امت کے لیے نمونہ بن جائے، اس کو عیب اور عار نہ سمجھا جائے۔ اللہ اکبر، دیکھیں کتنا خوبصورت میسیج ہے، کتنا خوبصورت میسیج ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں مل رہا ہے، اور جس طرح آپ نے قرآن پاک کی جو آیات ہمیں پڑھ کے سنائی ہیں، یقیناً ایمان بھی تازہ ہوتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ آج کے حالات کے حوالے سے یہ ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں، اور یقیناً جب ایسی وبائی امراض پھوٹتی ہیں تو ہم یہ جب قرآن پاک کی آیات سنتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین اور سیرت کے جو چیپٹر پڑھتے ہیں، تو یقیناً بڑا دل جو ہے وہ خوشی سے بھر جاتا ہے، مسرت سے، کہ ہمارے لیے رہنمائی دینی والے سے بھی موجود ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر فوزیہ اشرف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جاننا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ وبائی امراض، بعض اوقات ہم اسے سب سے پہلا ہمارے ذہن میں جو سوال آتا ہے کہ وبائی امراض کیسے یہ ایک دوسرے کو لگ جاتی ہیں، متعدی کیسے ہوتی ہیں، کیسے ایک بندے سے دوسرے بندے تک افیکٹ ہوتا ہے، تو اس کے اندر میڈیکلی کیا اس کے اندر آپ سمجھتی ہیں کہ کیسے ایک جو بندہ بیمار ہے وہ دوسرے بندے کو کیسے افیکٹ کر رہا ہوتا ہے؟ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ متعدی امراض ہیں، یہ کچھ ایسے جراثیم کی وجہ سے ہوتے ہیں جو ہماری انوائرمنٹ میں پھر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی یہ سانس کے ذریعے پھیلتے ہیں، کبھی ہاتھوں کے ذریعے، کبھی جو سرفیس ہوتی ہے آپ کی ڈور ہینڈلز پہ، موبائل فونز پہ، آپ کی ٹیبل کے اوپر، کھانے کے برتنوں کے اوپر، تو یہ جو مختلف قسم کے امراض ہیں مختلف جراثیم کی وجہ سے پھیلتے ہیں۔ اب آپ نے ریسنٹ پاسٹ میں دیکھا کووڈ تھا، کووڈ جو تھا وہ زیادہ تر چھینکنے سے اور ہوا سے پھیلتا تھا، تو اس میں بتائی گئی احتیاط کہ آپ کو سوشل ڈسٹینس رکھنا ہے، فزیکل ڈسٹینس رکھنا ہے، اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھو کر تو پھر آپ نے اپنے آنکھوں، ناک، منہ پر ہاتھ لگانے۔ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں بہت تیزی سے پھیلتی ہیں، جیسا چھوت کی بیماری، اور کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو جانوروں سے پھیلتی ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈینگی ہے، مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے۔ جی اب مختلف بیماریوں میں مختلف قسم کی احتیاط کرنی ہوتی ہے، اور کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو ایسے جراثیم کی وجہ سے ہوتی ہیں جو کہ ہمارے جسم پہ عام طور پہ پائی جاتے ہیں، اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہر ایک کے لیے یہ نقصان دہ ہوں۔ جی کچھ لوگوں میں جب ان کی امیونٹی کم ہو جاتی ہے، ان کی قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے، تو وہی جراثیم جو کہ ہمارے جسم پہ عام طور پہ
پائے جاتے ہیں وہ ان کے لیے ڈینجرس ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر وہ بیماری پیدا کر دیتے ہیں. تو یہ مختلف حالات میں مختلف لوگوں میں مختلف مواقعوں پہ بیماریاں ہو سکتی ہیں. ان سے احتیاط کی جا سکتی ہے. ایک تو یہ کہ آپ صفائی کا خیال رکھیں. بالکل ٹھیک. جس دین اسلام کا آپ بتا رہے تھے بہت خوبصورت آپ نے حوالے دیے. تو ہمارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکمل نمونہ ہے. بے شک یقیناً آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں اگر انہیں ہم بغور دیکھیں تو اس میں تو انسانیت کی فلاح ہی فلاح ہے. اور جو وضو کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کنسیپٹ دیا تھا اور جو ہمیں عبادت وضو کو عبادت قرار دیا, اور یہ وضو اب کووڈ کے اندر آ کے لوگوں کو پتہ لگا کہ وضو کی کس قدر اہمیت ہے, ہاتھ دھونے کی کس قدر اہمیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کھانے سے پہلے ہاتھ دو, اور اس کی کس قدر اہمیت تھی. اور دھونے کے بعد کھانے کے لیے جو آپ نے ہاتھ دھونے اس کے بعد آپ نے دوبارہ ٹاول سے صاف نہیں کرنے کہ اس کے اندر بھی جراثیم ہے, اس سے بھی منع کیا گیا. ہر چیز میں ہمارے لیے حکمت اور فلاح ہے. مفتی غلام یاسین نظامی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ دین اسلام جو ہے تو دین فطرت ہے, ایک ضابطہ حیات ہے, مکمل زندگی گزارنے کے دستور ہے, دستور حیات کے طور پر ہمیں مینول کے طور پر دیا گیا ہے. قرآن پاک بھی ہمیں دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی دی گئی. یہ بتائیے کہ جو متعدی بیماریاں ہوتی ہیں, یہ ایسی وبائی امراض جو ہوتی ہیں, ان سے بچنے کی کیا طریقہ کار ہیں؟ دین اسلام نے اس کے حوالے سے احتیاط کے بتائی ہے کہ جو وبائی امراض ان سے کیسے احتیاط برتی جا سکتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح کہ قبلہ شاہ صاحب نے بھی اس حوالے سے ہماری رہنمائی کی ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب ایک وفد آیا تھا تو آپ نے اس وفد کے اندر ایک شخص تھا جو ایک متعدی بیماری میں مبتلا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے سوشل اور فزیکل ڈسٹنس قائم کر کے ہماری رہنمائی فرما دی ہے. تو پہلے نمبر پر تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ جو اس بیماری میں مبتلا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ بھی دوسروں کے ساتھ سوشل ڈسٹنس اور فزیکل ڈسٹنس جو ہے اس کو برقرار رکھے, اور ہمیں بھی چاہیے کہ ایسے بندے کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ تھوڑا سا دور کر لے تاکہ اس کی وجہ سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ کسی بھی قسم کی آفت یا بیماری کا شکار نہ ہو جائے. اور دوسرے نمبر پر دیکھا جائے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ان متعدی امراض سے بچاؤ کے لیے وضو جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ کریں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی تاکید بھی فرمائی ہے, اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا اگر کوئی آدمی تنگ دستی کا شکار ہو اسے چاہیے کہ وہ وضو بار بار کرے. وضو کے بار بار کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تنگ دستی کو دور فرما دیتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ صفائی اور ستھرائی یہ دین اسلام کا ترہ امتیاز ہے, اور صفائی اور ستھرائی کو دین اسلام نے نصف ایمان قرار دیا. ہمیں چاہیے کہ صفائی اور ستھرائی کو لازم پکڑیں, نہ صرف یہ کہ اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں بلکہ اپنے آپ کو بھی صاف ستھرا رکھیں تاکہ ہماری وجہ سے کسی آدمی کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے. ظاہر سی بات ہے ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے خیر الناس من ینفع الناس, تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع کا باعث بنے. تو ہمیں چاہیے کہ دوسروں کے لیے نفع کا باعث بننا چاہیے, اور نفع کا باعث بننے کے لیے ہمیں چاہیے کہ دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں, قرآن عزیز کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں. جس طرح کہ ابھی شعب چشم کی بیماری کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے قرآن کا دیکھنا وہ بھی باعث شفا ہے. تو جو لوگ اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں انہیں چاہیے کہ قرآن عزیز کی تلاوت کو زیادہ سے زیادہ اپنا معمول بنائیں اور باوضو رہنے کی کوشش کریں. ظاہر سی بات ہے اگر وہ زیادہ سے زیادہ باوضو رہیں گے تو باوضو رہنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری سے اور اس آفت سے ان کو محفوظ فرمائے گا. بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب, بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. یقیناً دین اسلام کی ہر عبادت ہی اس کی حکمت یہ ہے کہ اس کے اندر انسان کی فلاح کی بات کی گئی ہے. شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات جب احتیاطی تدابیر کی بات کی جاتی ہے کہ یہ بیماری آ رہی ہے یا بیماری آ چکی ہے, اس سے احتیاطی تدابیر جو ہیں ان کو اختیار کرنا ہے, تو بعض اوقات یہ بات ہوتی ہے کہ یہ چیزیں توکل کے خلاف ہیں. کیا احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا توکل کے خلاف ہے؟ دین اسلام کیا کہتا ہے؟ دین اسلام کے حوالے سے بڑی واضح دو ٹوک تعلیم ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ پہ توکل کا معنی کیا ہے. صحابی رسول بارگاہ نبی میں حاضر ہوئے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جو کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہیں, آپ نے اس کی سواری کے بارے میں پوچھا کہ تم نے کہاں چھوڑا, جو کہ آپ آنے والے جو مسافر اور مہمان ہوتے تھے جہاں ان کے کھانے پینے کا اور ٹھہرنے کا اہتمام فرماتے تھے, انتظام کرواتے تھے اور خیال فرماتے تھے, وہاں ان کی جو سواری کے جانور ہوتے تھے ان کے لیے بھی آرام کا, راحت کا, ان کی خوراک کا بندوبست فرمایا کرتے تھے. تو آپ نے اس تناظر میں فرمایا کہ تمہاری سواری کدھر ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اس کو باہر چھوڑ دیا. تو آپ نے فرمایا کہ کوئی اس کو تم نے باندھا ہے, کسی جگہ پہ محفوظ چھوڑا,
کہا کہ نہیں میں نے اللہ پہ توکل کیا، میں نے اس کو ادھر چھوڑ دیا. تو آپ نے وہاں قیامت تک کے لیے ہمیں ایک اصول زندگی سمجھایا، فرمایا اقلھا ثم توکل، پہلے جا کے اس کا گھٹنا باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو. جو یعنی اسباب ہیں، اسباب کو اختیار کرنا پھر اس کے بعد توکل کرنا، تو اسباب پہ اعتماد یعنی اسباب کو اختیار کرنا یہ بھی توکل کا حصہ ہے. اسی طرح حضرت سیدنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں طاعون پھیل جائے تو وہاں جو لوگ موجود ہیں ان کو وہاں سے نکلنا نہیں چاہیے تاکہ وہ اس متعدی اور وبائی مرض کو لے کے کسی اور علاقے میں نہ جائیں. اور دوسرے علاقے والوں سے فرمایا کہ تم نے وہاں نہیں جانا جہاں پہ طاعون پھیل چکا ہو. تو یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ جن کے پاس صحت ہے، عافیت ہے، سلامتی، وہ ایسے علاقے میں نہ جائیں جہاں سے وہ جراثیم لے کر پھر اپنے علاقوں میں واپس آئیں تو یہ مزید پھیل جائے گی. تو یہ جو لاک ڈاؤن کا تصور ہے نا، آج ہم نے اس کو اختیار کیا ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے گویا لاک ڈاؤن کی ایک بہترین ہمیں اس کی ایک شکل بنا کے دکھائی. اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور تھا، آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے ایک علاقے میں، تو راستے میں کوئی اطلاع ملی کہ اس علاقے میں تو طاعون پھیل چکا ہے. تو آپ نے صحابہ سے، اپنے رفقا سے مشورہ کر کے وہاں سے واپسی کا سفر شروع کر لیا. تو ایک آدمی نے کہا کہ آپ اللہ کی تقدیر اور قضا سے بھاگ رہے ہیں. تو فرمایا کہ ہاں، ہم اللہ کی قضا سے، اللہ کی قضا کی جانب ہی لوٹ رہے ہیں. یعنی یہ بھی اللہ کی قضا ہے کہ ہم جائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پہ عمل کرتے ہوئے کہ جس علاقے میں جو ماحول ہے وہ طاعون زدہ نہیں ہے اور شفا والا علاقہ، وہاں پہ ہم رہیں تاکہ ہم طاعون والے علاقے میں نہ جائیں. بالکل ٹھیک. اس لیے جو آپ نے سوال کیا نا کہ یہ توکل کے خلاف سمجھتے ہیں، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، توکل کے عین مطابق. بالکل ٹھیک ہے. شاید بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ بالکل یہ توکل کے عین مطابق، اور بڑا خوبصورت جواب دیا تم نے فاروق رضی اللہ عنہ نے کہ اگر ہم ایک جگہ سے، ایک قضا سے نکلے دوسری قضا کی طرف جا رہے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اور یقیناً نبی پاک اتنا خوبصورت آپ نے پوائنٹ بیان کیا کہ لاک ڈاؤن جو ہے آج دنیا نے اس کی ٹرم سنی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 1450 سال پہلے سیرت میں ہمیں نمونہ پیش کر کے دکھایا. اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ رہتی دنیا تک جو کچھ ہوگا دنیا کی فلاح کے لیے، انسانیت کی فلاح کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہی آپ کو ملے گا، آپ کی سیرت سے ہی آپ کو ملے گا. اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان خوش قسمت ہے جن کے پاس اتنی خوبصورت رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت اسوہ حسنہ موجود ہے. یقیناً ہماری بدقسمتی ہے جب ہم آقا کی سیرت کو چھوڑ کے دائیں بائیں دیکھتے ہیں. ناظرین کرام، یہ بڑا اہم موضوع ہے کہ وبائی امراض سے بچا کیسے جا سکتا ہے. ہم ابھی بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد آ کے ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھیں گے اشوب چشم ہمارے ہاں بہت عام ہو چکا ہے، اسے بچنے کی کیا تدابیر ہے، یہ اشوب چشم ہو کیوں رہا ہے، اسے کیسے بچا جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. اور شاہ صاحب سے بھی پوچھیں گے دعائیں کون سی پڑھنی ہے وبائی امراض سے بچنے کے لیے. ہمارے ساتھ رہیں، بریک کے بعد آ کے یہ سارے سوالات کرتے ہیں. ویلکم بیک ٹو پروگرام اسلام اور ایمان میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے میں نے کچھ سوالات چھوڑے تھے اور ڈاکٹر صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھیں اور شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، مفتی غلام یاسین نظامی صاحب اسٹوڈیو ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ اشوب چشم یہ ہمارے یہاں بڑا عام ہو چکا ہے اور ہر تیسرا چوتھا بندہ جو ہے اس سے افیکٹ ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہے. اور یہ ایسی بیماری ہے جو ظاہری بات ہے روزانہ بندوں نے کام پہ نکلنا ہوتا ہے اور اپنی جو روٹین لائف ہے اس کو گزارنا ہوتا ہے، لیکن یہ اس کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. یہ بتائیے کہ اشوب چشم ہو کیوں رہا ہے اور اس سے بچایا کیسے جا سکتا ہے؟ کون سی احتیاطی تدابیر ہیں یا کوئی ایسی میڈیسنز جو ہیں ہمیں بتا دیں، یا گھریلو کے ٹوٹکے ایسے ہیں گھر میں ہم کوئی حفاظت ایسی کر لیں تاکہ جو ہے ہم اسے بچ سکیں؟ اور کیونکہ یہ بہت زیادہ عام ہو رہا ہے، بچوں میں بھی ہو رہا ہے، خواتین میں بھی، سب میں یہ بیماری عام ہوتی چلی جا رہی ہے. جی، یہ اشوب چشم بھی ایک قسم کا وائرس ہے جو جس کی وجہ سے یہ پھیلا ہوا ہے. اور وائرس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ خود سے اگر کہیں پہ بھی پڑا ہوا ہوگا، کسی کے ہاتھ پہ ہوگا، کسی کی جلد پہ ہوگا، تو وہ کچھ نہیں کر سکتا جب تک وہ جسم کے اندر داخل ہو کے جسم کی جانور یا انسان کی مشینری کو یوز نہ کرے اپنی افزائش نسل کے لیے. اس کو ضروری ہے کہ اس نے اور اس کی ایک خصوصیت ہوتی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو سروائیو کرنا ہوتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. اگر وہ وائرس کسی ہیلدی انسان میں جس کا
جس کی قوت مدافعت بہت اچھی ہے، تو وہاں پہ جائے گا کچھ بھی نہیں وہ کر سکتا، وہ باڈی کا جو سسٹم ہے وہ اس کے ساتھ فائٹ کرے گا، اس کو نکال باہر کرے گا۔ ایسے لوگ جن کی قوت مدافعت کم ہے، جو کرونک ڈیزیزز کی وبائی امراض کے وہ ہیں مریض ہیں، ان کے اندر جب یہ وائرس جائے گا تو جلدی انفیکشن کر دیتا ہے۔ اب یہ جو آشوب چشم آج کل پھیلا ہوا ہے، یہ بھی ایک قسم کا وائرس ہے، بہت جلدی سے تیزی سے پھیلتا ہے، اور یہ سیلف لمیٹنگ بھی ہے۔ اس میں سب سے زیادہ اچھی احتیاط یہ کہ آپ کو اگر آپ کو کچھ سمٹمز ہیں یا آپ کسی ایسے گھر سے آئیں جہاں پہ ایک مریض آشوب چشم کا ہے، تو آپ اپنی احتیاط رکھیں، اپنا کہیں پہ بھی اپنے ہاتھ لگانے تو اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھو کے تو اپنی آنکھوں کو ہاتھ لگائیں، کسی سے مصافحہ نہ کریں، ڈسٹینس رکھیں۔ آپ کی جو عام استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں، جس طرح آپ کے ہاتھ میں فون ہوتا ہے یا آپ کی اینک ہوتی ہے، جہاں پہ آپ رکھیں گے تو احتیاط کریں کہ وہ اس جگہ پر جراثیم نہ چھوڑیں، تو خود اپنے آپ کو بھی بچائیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ یہ یوزلی چھونے سے انفیکٹڈ ہاتھ کسی چیز کو لگانے سے، اور وہی آ کی چیز کوئی دوسرا انسان پکڑ لے گا، یا کسی انسان کو جس کو آشوب چشم ہے اس نے کوئی دروازہ کھولا، ڈور نوب کو ہاتھ لگایا، اسی کو آ کے کسی ہیلدی انسان نے لگایا اور اس کے بعد اپنی آنکھوں کو ہاتھ لگا لیا، ایزیلی وہ وائرس ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ تو بیماری ہے کہ جو کہ سیلف لمیٹنگ ہے، آپ فریکوینٹلی اس کو واش کریں، ہاتھوں کو واش کریں تو وہ خود بخود 3 سے 4 دن میں ختم ہو جائے گی۔ جی بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ جی بالکل آپ نے بجا فرمایا، اور یقیناً اگر ہم احتیاطی تدابیر جو ہے آپ نے بتائی ہیں کہ بار بار ہاتھ دھونا جو ہے، جس نے دین اسلام نے بھی، شاہ صاحب بھی اور مفتی صاحب بھی بتا رہے تھے کہ بار بار ہاتھ دھونے سے جو ہے وہ جراثیم جو ہوتے ہیں، جرمز ہوتے ہیں، وہ ہمارے ہاتھ سے اتر جاتے ہیں اور کہیں سے ہم یوز کر کے آتے ہیں۔ مطلب ہم نے اکثر کرنسی سے بہت زیادہ یہ پھیلتا ہے، ہم نے دیکھا کہ کرنسی کیونکہ ہم لے دے رہے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے اکثر دیکھا کہ وہ جب پاکٹ میں رکھتے ہیں تو تبھی احتیاط نہیں ہوتی، اور جب ہم مارکیٹ میں کسی کو دے رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں وہ کس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، وہ سارے وائرس جو ہیں ہم گھر میں اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں جب بھی گھر میں آئیں ہاتھ دھوئیں، اور جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا کہ جب وضو کی حالت میں رہیں گے، عبادت بھی ہے، عبادت کی حالت میں بھی آپ رہیں گے، ثواب بھی ملتا رہے گی اور آپ کی صحت بھی بہتر رہے گی۔ مفتی غلام یاسین نظامی صاحب یہ بتائیں کہ دین اسلام میں اگر پڑھا جائے تو کہا جاتا ہے صفائی نصف ایمان ہے، حدیث مبارکہ ہے، اور کہا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب دوسری وہی جو نازل ہو رہی ہے وہ یہ کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے آپ کو پاکیزہ کیجئے، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو پیغام دے دیجئے اور یہ مسلمانوں کو سنا دیجئے کہ اپنے آپ کو پاکیزہ رکھو، اپنے لباس کو پاکیزہ رکھو، صفائی ستھرائی کا خیال رکھو۔ تو ایک مسلمان امت جس کا نصف ایمان ہی جو ہے وہ صفائی کو قرار دے دیا، تو آج جو ڈاکٹر صاحب ہے جس طرح کہہ رہی تھیں کہ اپنے ہاتھ کو بار بار آپ نے دھونا ہے، صاف ستھرا رہنا ہے، اپنے ماحول کو پاکیزہ رکھنا ہے، سینیٹائز کرنا ہے چیزوں کو، تو دین اسلام تو یہ ہمیں نصف ایمان قرار دے رہا۔ تو آج مسلمان جو ہیں، ان کے معاشرے جو ہیں، ان میں آپ دیکھیں گے گندگی کے ڈھیر نظر آئیں گے، کوڑا کرکٹ کے ڈھیر نظر آئیں گے، تو ہم یہ دین اسلام کا میسج کیوں بلا بیٹھے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ ہماری بدبختی اور بدنصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ابدی دین عطا فرمایا، اور اس کی تعلیمات جو ہیں وہ آفاقی تعلیمات ہیں۔ دیکھا جائے نا، اغیار جو ہیں وہ ان تعلیمات پر عمل کر کے آج وہ کہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ جو تعلیمات ہمارے لیے ہیں، ہم نے ان تعلیمات کو فراموش کر دیا، جس کی وجہ سے آج زمانے میں ہمیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو آپ نے بالکل بجا فرمایا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان تعلیمات پر عمل کریں، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں، جس طرح کہ اللہ کے پیارے حبیب کے بارے میں آپ نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، آپ اپنے کپڑوں کو، اپنے لباس کو پاک و صاف رکھیں۔ جس طرح کہ اپنے جسم کو پاک و صاف رکھنا ضروری ہے، اسی طرح اپنے لباس کو پاک و صاف رکھنا بھی ضروری ہے۔ اپنے جوتے، اپنے کیا کہتے ہیں بال وغیرہ، اپنا ماحول، یہ ساری کی ساری ان چیزوں کو، ناخن وغیرہ ان کی صفائی ستھرائی، لباس پورا اور آپ کی جو اپنی ذات پوری، اس کو آپ نے صاف پاکیزہ رکھنا ہے۔ اپنی پوری ذات، اپنا پورا لباس، اپنا ماحول، اپنا گھر، اپنے گھر کا سامنے والا حصہ، ان تمام چیزوں کو پاک رکھنا، یہ در حقیقت ایک مہذب مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب تک ہم ان تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے تب تک یہ والا ان آفات اور ان بلیات سے ہمیں چھٹکارا جو ہے وہ نہیں مل سکتا۔ لیکن ان کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ صفائی اور ستھرائی کا اہتمام بھی کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح کہ قبلہ شاہ صاحب نے بیان فرمایا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ بھی رکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے حضور جو ہے وہ رجوع کریں۔ رجوع کرنے کے لیے جو طریقہ کار دین نے ہمیں عطا فرمایا وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے حضور جب ایسے معاملات ہو جائیں، وبائی امراض کا شکار ہو جائیں، تو جہاں پہ آپ دوا کا اہتمام کر رہے ہیں وہاں پر آپ کو دعا کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے حضور استغفار جو ہے وہ بھی کرنا
چاہیے. ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص استغفار کو لازم پکڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر پریشانی سے اس کو محفوظ فرما دیتا ہے. تو یہ وہ دینی حوالے سے احتیاطی تدابیر ہیں جن کو اپنانے سے ہم لوگ نہ صرف اپنے آپ کو پاک صاف رکھ سکتے ہیں بلکہ اپنے ماحول کو بھی پاک و صاف رکھ سکتے ہیں. بالکل ایسی. اور جو دین اسلام کا ہم پیغام ہے ہمارے لیے کہ ہم نے صفائی نصف ایمان کے اوپر عمل کر کے دکھانا ہے کہ جو آدھا ایمان ہمارا وہ صفائی سے ریلیٹڈ ہے. اور یقیناً آپ نے بڑا خوبصورت فرمایا کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ دیگر اقوام جو ہیں وہ اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں پہ عمل کر کے ان کے ماحول جو ہیں آپ دیکھیں کتنے صاف ستھری آپ کو سڑکیں ملیں گی, گھر ملیں گے, ان کے جو پبلک پلیسز ہیں کتنی صاف ملیں گی. اور اگر ہم کمپیرین کر لیں اپنی اسلامک جو کنٹریز ہیں ان کی پبلک جو سمجھ لیں جو پبلک پلیسز ہیں تو ہمیں بعض اوقات یقیناً کئی دفعہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. حالانکہ دین اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں جہاں پہ جن اسلامی ممالک کے اندر جہاں پہ واقعی دین اسلام کی تعلیمات کو فالو کیا جاتا ہے وہاں کے اندر ریشو دیکھ لیں ہاسپٹلس کی. اور جن ممالک میں ان کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے ان صفائی ستھرائی کے جو اقدامات ہیں اور جو احکامات ہیں وہاں پہ مریضوں کی ریشو کس قدر زیادہ ہے. شاہ صاحب کی طرف چاہیں گے. شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جب بندہ وبائی امراض کے ایام میں ہو یا ان وبائی امراض کے ایام چل رہے ہوں پورا ٹرنیور چل رہا ہو تو دین اسلام نے اسے بچنے کے لیے ہمیں کیا دعائیں بتائی ہیں, ہم کن دعاؤں کے اہتمام کریں اور کیا پڑھ کر اپنے بچوں پر اپنے اہل خانہ پر اور خود کے اوپر جو دم کر سکتے ہیں تاکہ ان جو متعدی بیماریاں ہیں ان سے ہی بچا جا سکے اور جو دیگر جو امراض ہیں ان سے ہی بچا جا سکتا ہے. بلا شبہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس حوالے سے بھی بالکل واضح تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید یہ مومنوں کے لیے شفا ہے, یعنی جو قرآن پاک کے شفا ہونے پر یقین کامل رکھتے ہیں تو یہ ان کو شفا پہنچاتا ہے. سورۃ الفاتحہ یہ پڑھ کر دم کیا جائے تو جو بیماری اگر آ بھی جائے تو تب بھی وہ دور ہو جاتی ہے. اور دوسری بات جو آخری 3 ہماری صورتیں ہیں سورہ اخلاص, سورہ الفلق, سورہ الناس, ان کو پڑھ کر دم کرنے سے اپنے آپ کو یا اپنے بچوں کو وبائی امراض سے اور ہر قسم کے جو خطرات ہوتے ہیں مہلک چیزیں ہوتی ہیں ان سے انسان محفوظ رہ سکتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وظائف ہیں. اور اسی طرح آیت الکرسی یہ ہماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کا ایک ذریعہ بنتی ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ حفاظت ہمیں حاصل ہو جاتی ہے وبائی امراض سے بچنے کے لیے, دیگر خطرات سے محفوظ رہنے کے لیے. اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعائیں ہیں جو مسنون دعائیں ہیں ان میں بھی شامل ہیں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ 3 بار پڑھ کر دم کرنے سے انسان ان چیزوں سے محفوظ رہتا ہے. اسی طرح آپ اپنے بچوں کو دم کریں تو یہ پڑھیں اعوذکم یا اعوذک بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق, تو پڑھ کر دم کریں تو وہ بچے محفوظ رہتے ہیں. اسی طرح اگر کسی کو اشرب چشم ہو جائے جیسے آج کل یہ متعدی مرض پھیلی ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام کی دعا مبارک ہے اللہم عافنی فی سمعی, اللہم عافنی فی بصری, اللہم عافنی فی بدنی کلہ. یا اللہ مجھے عافیت عطا فرما میری قوت سماعت میں, میری قوت بصارت میں, میرے پورے بدن میں. یہ انسان یقین کامل سے پڑھے تو یقین اللہ تعالیٰ وبائی امراض سے محفوظ رکھتا ہے. اگر انسان مبتلا ہو جائے تو اللہ اس میں شفا عطا کر دیتا ہے. میں ایک اور بات بھی کہہ دوں جیسے ابھی ڈاکٹر صاحبہ فرما رہی تھی کہ ہم بعض اوقات مسافہ کریں تو یہ متعدی مریض کے ساتھ یا اس کی جو چیزیں ہیں مثلا اس کا آپ چشمہ استعمال کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک بار اور بھی فرمایا کہ ما ظہرت الفاحشۃ فی قوم, اگر کسی قوم میں فحاشی بے حیائی پھیل جائے اور وہ اس میں مبتلا ہو جائے نا قوم, تو فرمایا 5 اللہ کی طرف سے سزائیں اس قوم کو ملتی ہیں اور اس معاشرے کے اندر 5 قسم کی چیزیں اللہ کی طرف سے بطور سزا نازل ہوتی ہیں. ان میں ایک فرمایا تھا کہ ایسی امراض وہ قوم دیکھے گی جو ان کے بڑوں نے ان کے آباء و اجداد نے کبھی سنی نہیں ہوگی. وہ نئی سے نئی امراض اور بیماریاں وہاں پہ پھیلتی ہیں. تو آج ہماری قوم کو چاہیے کہ وہ اپنے اخلاق کو پاکیزہ رکھیں, وہ اپنے کردار کو پاکیزہ اور بلند رکھیں, اور یہ جو بے حیائی کے کام ہیں اور برائی کے اور بدکاری کے ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. بہت ساری مہلک اور متعدی امراض کا ذریعہ بن رہی ہیں. اس لیے آج ہماری نوجوان نسل کو بالخصوص اور پوری عوام کو بالعموم ہمیں اس پر متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ اس وقت بہت ساری بیماریاں وہ اس وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر پھیل رہی ہیں. تو یقیناً ہمیں ان چیزوں کے معاملے میں بھی اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا چاہیے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، فلاح وہ پائے گا، کامیاب وہ ہوگا جو 3 کام کرے گا۔ ایک کام ہے تزکیہ، تزکیہ کے اندر طہارت بھی شامل ہے، طہور شطر الایمان، جس کی آپ نے بار بار بات کی ہے، ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی ہے، نظامی صاحب نے بات کی ہے کہ باوضو رہیں، ہاتھ دھو کر رکھیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ طہارت کے اندر اور تزکیے کا ایک حصہ ہے، تو یہ چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے لباس کو پاکیزہ رکھیں، اپنے بستر کو پاکیزہ رکھیں اور اپنے برتنوں کو پاکیزہ رکھیں۔ اور یاد رکھیے ایک پاکیزہ ہم یہ چیزیں رکھتے ہیں عادت کے طور پر، زندگی کی روٹین کے طور پر، عادت کے طور پہ، اس کو صرف عادت کے طور پہ نہ رکھیں، ان چیزوں کو پاکیزہ رکھیں عبادت کے طور پر۔ یہ عبادت ہے، جو آپ نے آئے مبارکہ پڑھی تھی نا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ یہ اللہ کا حکم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے کہ اے میرے محبوب کریم علیہ السلام اپنے لباس کو پاکیزہ رکھیں۔ آپ ان چیزوں سے جو یہ چیزیں ہمارے ماحول کو آلودہ کرتی ہیں، ہمارے بستر کو، ہمارے بدن کو، ہمارے لباس، تو ان چیزوں سے آپ نے دور رہنا ہے۔ تو یقیناً یہ اللہ کا حکم ہے، اور حکم الہی کو پورا کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اور جب بندہ اللہ کی عبادت کی نیت سے یہ کام کرتا ہے، باوضو رہتا ہے، لباس پاکیزہ رکھتا ہے، اپنے برتن پاکیزہ رکھتا ہے، اپنے بستر کو پاکیزہ رکھتا ہے، تو پھر یاد رکھیے اس کے اثرات اور زیادہ عجیب انسان کو حاصل ہوتے ہیں، بڑے پاکیزہ نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ تو دوسرا کام ہے کہ ہم نے نمازوں کے اندر ہمیشگی اور پختگی اختیار کریں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم مبارک یہ جو نماز ہے یہ ہمارے لیے اللہ کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے، اللہ کی حفاظت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، انسان بار بار وضو کرتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے۔ یہ جو مسواک نبی پاک فرمایا کہ السواک، ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنا چاہیے، فرمایا اگر مشقت نہ میں سمجھتا اپنی امت کے لیے تو میں ان کو حکم دیتا کہ ہر وضو کے لیے، ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنا تمہارے اوپر ضروری ہے۔ آج اطباء کیا کہتے ہیں کہ دانت جو ہے یہ اگر غلط، یہ دانت صاف نہ ہو تو یہاں سے بیماریاں پھیلتی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ موجود ہے، صحیح فرمائیں گی کہ جب انسان بار بار دانتوں کو صاف کرتا ہے، مسواک کرتا ہے، تو اس سے ہمارے دانت پاکیزہ رہیں گے، تو ہم جراثیموں سے محفوظ رہیں گے، ہمارا معدہ درست رہے گا۔ معدہ اگر خراب ہو جائے تو پورے جسم کی بیماریوں کو ذریعہ بنتا ہے۔ تو یقیناً یہ ہمارے لیے اسلامی تعلیمات ہے۔ تو 5 نمازوں کی جو ہے ہمیشگی، وہ انسان بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تیسرا ہے اللہ کا ذکر، اور جس ذکر الہی کے طور پر بھی میں نے دعائیں آپ کو بتائی ہیں، وہ حفاظت کی ہیں، اور یہ اللہ کا ذکر بھی ہے۔ اس کا ذکر کیجیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک مسلمان میرے اوپر درود پڑھتا ہے، من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ بعشرہ، تو اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اللہ کی ایک رحمت اگر بندے کو حاصل ہو جائے تو انسان بہت ساری بیماریوں سے، امراض سے، اور جو مہلک امور ہیں ان سے محفوظ رہتا ہے۔ تو آپ کثرت سے درود شریف پڑھنا اپنی زندگی کا معمول بنائیں، تو انشاءاللہ بے شمار آپ وبائی امراض سے، متعدد چیزوں سے محفوظ رہیں گے۔ تو اپنے کردار کو پاکیزہ رکھیے، دانت صاف کیجیے، مسواک بار بار استعمال کیجیے، باوضو رہنے کی اپنے اندر عادت ڈالیے، اور لباس کو پاکیزہ رکھیں، بستر کو پاکیزہ رکھیں، اپنے کھانے پینے کے جو برتن ہیں ان کو پاکیزہ رکھیں، اور جو بیمار لوگ ہیں ان کے لیے بھی آپ نے بار بار ارشاد فرمایا، ڈاکٹر صاحب بار بار فرما رہی تھی، میں اپنے بیماروں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بیمار ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں، پر فرمایا کہ اللہ عباس طہور انشاءاللہ۔ آج جو کسی بیمار کے پاس جاتے تھے تو کیا فرماتے تھے کہ گھبرانا نہیں ہے، اللہ آپ کو اس امتحان اور اس علامت کی وجہ سے اور پاکیزہ بنا رہا ہے۔ انسان سے بعض خطائیں ہوتی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ بناتا ہے اس بیماری کے سبب۔ جب انسان بیمار ہو جائے کسی متعدد مرض کے اندر تو اس کو عیب نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ اللہ کا امتحان ہے۔ وہ خود اپنے آپ کو تھوڑا سا دور رکھے۔ عام جو صحت مند ہے، اپنے مثال کے طور باپ بیمار ہو گئے، اسے چاہیے اپنے بچوں سے اپنے آپ کو تھوڑا سا فاصلے پر رکھے، اپنی بیوی کو، اپنی اہلیہ کو ازمائش میں نہ ڈالے، کچھ خود فاصلے پر رہے، تاکہ یہ اس کی جو مرض ہے وہ پورے گھر میں نہ پھیل جائے۔ بعض اوقات ہم نے دیکھا کسی گھر میں ایک بندے کو خارش ہو جائے تو اس کے ذریعے سارے پورے گھر میں خارش پھیل جاتی ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ پھر ابھی جو اشوب چشم ہوا ہے اس کا بھی یہ نتیجہ نکل رہا ہے کہ ایک کو ہوتا ہے تو پورے گھر کے افراد سے متاثر ہوتے ہیں۔
استاذ ایک کو تکلیف پہنچی ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بالکل یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرما رہے کہ جب مجھے کوئی مرض آتی ہے تو اللہ مجھے شفا عطا کرتا سبحان ہے. اللہ سبحان اللہ. مرض کا آنا یہ تو بعض اوقات اللہ کی طرف سے بطور انعام بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان کسی بڑی آزمائش کا شکار ہونے والا ہوتا ہے، لیکن چھوٹی موٹی جو اس سے تکلیف آ جاتی ہے نا، اس سے انسان اس مقام پہ پہنچتا ہی رک جاتا ہے، اپنی زندگی کا جو سفر ہے وہ کچھ محدود کرتا ہے. تو یہ بعض اوقات جو زندگی کے سفر کے اندر ٹھہراؤ آتا ہے بیماری کی وجہ سے، یا انسان کے اندر وہ تھوڑی سی اس طرح کی چیز آتی ہے کہ رک جاتا ہے، وہ تحدید آ جاتی ہے، محدود رہتا ہے انسان کا شاہ صاحب. آپ نے بالکل بڑا خوبصورتی کے ساتھ، بڑا تفصیل کے ساتھ اس موضوع کا احاطہ فرمایا، الیبوریٹ کر دیا ہر چیز کو کہ مریض کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اور اسی طرح ہی جو بیماری ہے اس کے ساتھ کیسے ہم نے لڑنا ہے، بیماری کے ساتھ کس طرح ہم نے اس کے بچاؤ کرنا ہے، ہمیں روحانی طور پہ کیسے بچنا ہے. اور جس طرح دین اسلام نے ہمیں تعلیمات دی ہیں، جہاں پہ دعائیں سکھائی ہیں وہاں پہ ہمیں آداب زندگی سکھائے ہیں، اور یقیناً بیماریوں سے بچنے کے طریقے بھی دین اسلام نے بتائے ہیں، ہم نے ان سے بھی بچنا ہے. ڈاکٹر صاحبہ کی طرف جائیں گے اور ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھیں گے، ڈاکٹر صاحبہ یہ جو عشوب چشم عام ہو چکا ہے، اس کے لیے کوئی خاص ویکسینیشن بھی ہے کیا؟ بعض اوقات لوگ جو ویکسینیشن کے حوالے سے تحفظات کے شکار ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ویکسین لگوانے سے کیا ہو جائے گا، کیا کوئی خصوصی ویکسینیشن جو ہے ضروری ہے اس کے لیے تاکہ جو وائرس ہے اسے بچا جا سکے؟ اس خاص طور پہ اس عشوب چشم کے وائرس کی کوئی خاص ویکسین نہیں ہے، لیکن ڈیفینیٹلی آپ نے بہت اچھی آپ نے پوائنٹ ریز کیا یہ والا کہ مختلف بیماریاں جو ہیں جس طرح ہم ان کو بیکٹیریا، وائرسز، فنگائی اس میں ہم ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، جو بہت کامن بیماری ہیں وائرس کی، ان میں سے ہیپیٹائٹس اے، ہیپیٹائٹس بی، ہیپیٹائٹس سی، ڈی، ای ہے. اسی طرح ہماری ٹیوبرکلوسس ہے جو تپیدک، جس کو کہتے ہیں تپیدک ہے، خناق ہے. یہ والی جو اس طرح کی جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کی بالکل ویکسینز اویلیبل ہیں. جو آپ نے دیکھا بچوں کی حفاظتی ٹیکے، آج کل آپ نے ایک خبر سنی ہوگی کہ پولیو جو ہے وہ ایریڈیکیٹ نہیں ہو رہا، اس کی ویکسین بنی ہوئی ہے، اس ساری دنیا سے ختم ہو چکا ہوا ہے. ہمارے پاکستان میں اور افغانستان میں کچھ کیسز آ رہے ہیں، اور وہ صرف اور صرف انسانوں میں یہ والی بیماری ہے، اور یہ جانوروں میں نہیں ہوتی، اور یہ وائرس انسانوں میں ہی ہے. اور اس کا بہت آرام سے ہم اس کو ایریڈیکیٹ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم اس کے حفاظتی ٹیکے اپنے بچوں کو پلائیں اور ذمہ داری کے ساتھ پلائیں. کوئی ایک بچہ بھی مس ہو جائے گا تو اس سے جو وائرس ہے وہ چلا جائے گا اس کے فضلے میں، اور اس سے ایسی جگہ پہ اگر وہ جاتا ہے سویج میں کہ جہاں پہ ڈرنک کے ساتھ وہ مکس ہو رہا ہے، تو وہ پھر صحت مند بچوں میں جا سکتا ہے. اس کی 4 ڈوزز ہیں. میں صرف ایک مثال دے رہی ہوں، آپ کے پروگرام میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گی. صرف پولیو کی ایک ایگزامپل لے رہی ہوں جس میں ہماری انفرادی اور اخلاقی معاشرتی ہماری ذمہ داری ہے، پوری قوم کی ذمہ داری ہے. اب اس محکمہ صحت زیادہ سے زیادہ آپ کو اویلیبل کر سکتے ہیں وہ والی ویکسین، اپنی ٹیموں کو بھیج سکتے ہیں، آپ کی ڈور ٹو ڈور بھیج رہے ہیں آپ کے پاس کہ آپ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں. یہ اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی جو 4 ڈوزز ہیں وہ پورے ٹائملی ہر بچے کو پلائی جائے، اور باقاعدگی سے پلائی جائے کہ ایک بچہ بھی مس ہو جائے گا تو وہ وہاں سے وہ وبا پھوٹ سکتی ہے. اسی طرح ہیپیٹائٹس بی ہے، سی ہے، وہ جو انفیکٹڈ بلڈ ہوتا ہے اس سے پھیلتی ہے. اور مطلب کہنے کا یہ ہے کہ احتیاط بہت لازمی ہے. جن کی ویکسینز اویلیبل ہیں آپ ویکسینیشن کرائیں. اگر آپ کو ہو گئی بیماری تو آپ اس کے لیے مکمل علاج کرائیں، دوسروں کو بچائیں اور خود کو بھی بچائیں، اپنا علاج کرائیں اور دوسروں کو بھی اس طرح. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا، ڈاکٹر صاحب آپ کا، اور نظامی صاحب آپ کا. یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے رہنمائی بہت ضروری تھی. بہت سارے لوگ بہت سارے اشکالات کے شکار ہوتے ہیں. کچھ لوگ میڈیسنز کی طرف سے میڈیکیشن نہیں کرواتے، ویکسینیشن نہیں کرواتے، اور کچھ لوگ جو ہیں یہ توکل کے خلاف سمجھتے ہیں احتیاطی تدابیر کو. اور اس کے ساتھ ساتھ دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں ہم اس سے سچی بات ہے کہ پوری طرح استفادہ نہیں کرتے، اور جس کی وجہ سے ہم مشکلات کا، بیماریوں کے شکار ہوتے ہیں. اور یقیناً دین اسلام نے تو بڑی کلیئر کٹ واضح تعلیمات دے دی ہیں ہمیں، چاہے وہ متعدی بیماریاں ہوں چاہے دیگر بیماریاں ہوں. دین اسلام نے ہمیں صفائی کا پیغام بھی دیا، اور جس طرح مریض کے حقوق ہیں، مریض کی عیادت کے فضائل ہیں، اور جہاں پر مریض کو پابند کیا گیا
کہ آپ نے اگر آپ کسی متعدی بیماری کا شکار ہیں تو آپ نے کیسے دوسروں کو بچانا ہے افیکٹ ہونے سے. اگر آپ افیکٹ ہو چکے ہیں تو آپ نے دوسروں کو بھی افیکٹ ہونے سے بچانا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دین اسلام نے یہ بھی فرمایا خذوا حذرکم، جس نے شاہ صاحب نے پڑھ کے سنایا کہ ہمیں احتیاط لازم سکھائی ہے دین اسلام نے کہ ہم نے احتیاط لازم پکڑنی ہے. اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ وائرس پھیلا ہوا ہے تو ہم احتیاط کریں، بلا وجہ جو ہے سفر کرنا، بلا وجہ گھر سے نکلنا دین اسلام نے اس کو بھی منع کیا ہے. اور اگر آپ کسی بیماری کے شکار ہو گئے اور آپ کو معلوم ہو گیا صحیح ایمانداری کے ساتھ کہ آپ کسی بیماری کے شکار ہیں اور آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا افیکٹ ہو سکتا ہے، تو آپ کوشش کریں جس طرح آپ اپنے گھر والوں کو بچاتے ہیں آپ سوسائٹی کو بھی بچائیں، کیونکہ الخلق و عیار اللہ، یہ مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے. اور جو اللہ کی مخلوق کی میں سمجھتا ہوں کہ حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے. اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ عشوب چشم ہو یا دیگر بیماریاں ہوں، ان سے بچنے کے لیے دعائیں شاہ صاحب نے اور نظامی صاحب نے بتائی ہیں، ہمیں ان کو بھی سامنے رکھنا ہے، ان کو یاد کرنا ہے، خود بھی پڑھنا ہے، گھر میں بچوں کو پڑھنے کے لیے بھی کہنا ہے اور دوسروں کو دم بھی کریں. اور جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے جو ہمیں احتیاطی تدابیر میڈیکلی بتائی ہیں اور میڈیسن بتائی ہیں اور جو ویکسینیشنز کا انہوں نے اشارہ کیا ہے، ہم نے ان کو بھی لازم پکڑنا ہے. کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے اسباب مہیا کیے ہیں، پہلے ہم نے ان اسباب کو اختیار کرنا ہے، پھر توکل علی اللہ کرنا ہے، پھر اللہ سے دعا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان وبائی امراض سے اور دیگر امراض سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت کے اثار میں رکھے. اور ناظرین کرام، آج کے پروگرام سے اجازت چاہوں گا اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ اور اس جذبے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پوری عالم انسانیت پر اپنا رحم و کرم نازل فرمائے اور عالم اسلام جہاں جہاں پریشان ہے، خصوصاً فلسطین کے مسلمان جس کرب اور پریشانی کے شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آزادی نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو ظلم و بربریت کے نشانے سے محفوظ رکھے. آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.